الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بے امتی ابی بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کی یہ سالانہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے زیر انتظام مرکزی جمعیت اہل حدیث و آل حدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ اور بالخصوص اس پروگرام کی انتظامیہ چک نمبر 441 چیمیاں والا انتہائی مخلص دوست عالم بعمل جناب قاری عبدالخالق صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیارے عزیز بھائی عبدالعلیم صاحب، بھائی محمد عثمان شاہ صاحب اور دیگر احباب، اللہ تعالی جس نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ملایا اپنے فضل و کرم سے ان کو دنیا کی زندگی بھی عزت والی نصیب فرمائے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ وہ اس سے قبل انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے معزز مہمان محترم جناب مولانا محمد اسماعیل عابد صاحب آفتوبہ بیان فرما رہے تھے۔ میں اور آپ ان کی سریلی آواز سے بھی سکون حاصل کر رہے تھے اور ان کی مدلل گفتگو سے بھی اپنے ذہنوں کو اطمینان دلا رہے تھے۔ یقیناً میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے کیونکہ میرے بعد دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام موجود ہیں۔ میرے دل کی یہ ایک خواہش ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر چونکہ ابھی جگہ کافی ہے اور دوست باہر بیٹھے ہیں جن کو نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی سفر کر کے آیا ہوں، آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں، اگر آپ اندر آ جائیں اور اندر والی جگہ پر کر لیں تو یقیناً میرا اور آپ دونوں کا فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے، اندر جگہ پڑی ہے، ذرا اندر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ اہل علم لوگ، باشعور، باصلاحیت اور باشرع لوگ باہر بیٹھے ہیں، میں جن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ میرے سامنے تشریف لائیں تاکہ گفتگو کا فائدہ ہو۔ دین کی گفتگو جب ہو تو پوری توجہ کے ساتھ سننی بھی چاہیے اور سنانی بھی چاہیے تاکہ اس پہ آگے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جو بات ذہن تسلیم نہیں کرتا اس کے اوپر پھر بعد میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اور جو ذہن تسلیم کر لیتا ہے اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری چند معروضات عرض کرنی ہے، بیان تو انشاءاللہ خطبہ فرمائیں گے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے توجہ؟ عنوان کیا ہے کانفرنس کا؟ مگر میرے ذمہ لگا ہے شان صحابہ، سن لو گے؟ ہے تو مشکل لیکن چلو۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، مقدر جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ یہ میں نہیں کہتا، فتویٰ نہیں کسی مفتی کا، شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ انتہائی واجب القدر، واجب القدر، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ، میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، محمد سے مراد پیغمبر کی ذات ہے، رسول اللہ سے مراد پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ سے مراد پیغمبر کی جماعت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نال بول دے رویا ہے کیونکہ میں عوامی نمائندہ تے عوام دے نال رہا تے چنگا رانا۔ محمد سے مراد پیغمبر کی ذات ہے، رسول اللہ سے مراد پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ سے پیغمبر کی جماعت ہے، اور جماعت کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی بات پہ حضرت بیان کر رہے تھے، اور میں پیغمبر کی جماعت کے اوپر تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابی بکر۔ اس کا ترجمہ میں اپنے سادہ لفظوں میں آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں، میری پوری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، میری پوری امت میں سے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَانْ عثمان، میری پوری امت میں سے شرم و حیا میں سب سے زیادہ اول نمبر پہ حیا والے سارے صحابہ ہیں، شرم والے سارے صحابہ ہیں، لیکن شرم و حیا کا پیکر حضرت عثمان غنی ہے۔
وَأَقْزَاهُمْ عَلِي، میرے سارے صحابہ عقل مند ہیں، دانش ہیں، سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فیصلے کی قوت، جس کو زیادہ ججمنٹ کا تعلق جس کے ساتھ ہے، وہ میرا علی ہے۔ میں اپنے لفظوں میں اپنے ذوق کے مطابق آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلے لفظ، یہ اتنی مقدس اور پاکیزہ بات اور اتنی سچی اور حق پر مبنی بات جو پیغمبر کی زبان سے نکلے لفظ ہوں، اس سے زیادہ کوئی بڑا سچ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی بڑی حقیقت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مقدس چیز کوئی اور بڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا، ہر صحابی کو ایک ایک لقب دیا، ہر صحابی کو ایک ایک صفت دی ہے، صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ چیزیں دو دیکھنی ہے کہ صحابہ کو یہ لقب کس نے دیا، وہ محمد مصطفیٰ نے دیا، اور ترتیب سے کیسے بیان کیا، وہ بھی محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ میں صرف اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں نکال کے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف دو باتیں نکالتا ہوں۔ بولو، ابو بکر صدیق کو یہ رحم والا لقب کس نے دیا؟ بولو، محمد الرسول اللہ نے دیا۔ حضرت عمر کو یہ لقب، دین کے اوپر سختی سے عمل کرنے والا، یہ لقب کس نے دیا؟ حضرت عثمان کو شرم و حیا کے پیکر کا لقب، یہ بولو کس نے دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو اقزاہم علی کا لقب، یعنی سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے کا طریقہ علی کے پاس ہے، یہ لقب بولو کس نے دیا؟ محمد مصطفیٰ نے دیا۔ یہ ترتیب کس نے بیان کی؟ سب سے پہلے ابو بکر۔ بولو، تقریر تا ادھی تساں کرنی ہے تے ادھی میں کرنی ہے، ایویں چپ کر کے بیٹھے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا توجہ سے، سب سے پہلے ابو بکر کا تذکرہ کس نے کیا؟ دوسرے نمبر پہ عمر کا نام کس نے لیا؟ تیسرے نمبر پہ عثمان کا نام کس نے لیا؟ چوتھے نمبر پہ علی کا نام کس نے لیا؟ مڑ ساڈے نال کیوں لڑ دے؟ نہیں سمجھے؟ مڑ ساڈے نال کی لڑائی ہے نے؟ ہاں جی، آمنہ کے لال نے جب تذکرہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرکز اہل حدیث میں کھڑے ہو کر یہ بڑے مضبوط پاؤں کے ساتھ دلائل کی بنیاد پہ یہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں، یہ مواحد کی آواز ہے۔ جس طرح پیغمبر نے لقب صحابہ کو الاٹ کیے، صحابہ کو دے دیے، الحمدللہ بے عین اسی طرح ہم لقب ان کے مانتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو ترتیب آمنہ کے لال نے صحابہ کو دے دیے، پہلے نمبر پہ ابو بکر، دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ علی المرتضیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے جو ترتیب آمنہ کے لال نے بتا دی ہے، ہم اسی ترتیب کے اوپر قائم کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا عمر دراز نعرہ صاحب۔ اب دوسری حدیث سنو۔
میں مولوی نہیں ہوں، وہ مولوی یوں خطیب نہیں ہوں کہ بٹن دب گیا تو ٹیپ ریکارڈر طرح چلتا رہا. ذرا توجہ سے سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، آگے صحابہ کا مجمع موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. ڈرنا نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. آگے کیا فرمایا؟ واہ، مولویوں دی تقریر سن کے ہضم کر جاندے ہو. واہ بھائی، حالی نہیں. اللہ دے گھر کھلو کے حضرت ڈنڈی تو نہیں نہ مارنی، ڈنڈی نہیں لگنی. ذرا توجہ سے سمجھو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم حدیث آتی سنتے ہو، آج تم کو پوری سنا کے جاتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وَأَبُو بَكْرٌ أَسَاسُهَا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے. وَعُمَرٌ حِيطَانُهَا، عمر اس کے ستون ہے. وَعُثْمَانٌ سَقْفُهَا، عثمان اس کی چھت ہے. وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی اس کا دروازہ ہے. گل ادھی سناون والے تسی ہاں ایویں نہیں، اسے واسطے تسی کوڑے لگنے آئے کہ اسی گل پوری سنانے آئے تے پوری کوئی سنن واسطے تیار نہیں. دوبارہ سمجھو، مسئلہ سمجھا کے جاؤں اور تم سمجھ لو تو سمجھو کانفرنس کامیاب ہو چکی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں محمد علم کا شہر ہوں. وَأَبُو بَكْرٌ أَسَاسُهَا، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے. وَعُمَرٌ حِيطَانُهَا، عمر اس شہر کا، عمر اس شہر کے ستون ہے. وَعُثْمَانٌ سَقْفُهَا، عثمان اس شہر کی چھت ہے. وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی اس شہر کا دروازہ ہے. اب آپ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان ابو بکر صدیق، شان ابو بکر صدیق، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث. بھائی میں نے آگے اگلے پروگرام میں جانا ہے، اس لیے میرا وقت بچاؤ. اب اللہ کے پیغمبر نے لقب الاٹ کیے. بلڈنگ میں کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ بنیاد ضروری ہے، ستون ضروری ہیں، پھر چھت ضروری ہے، پھر دروازہ ضروری ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بنیاد بن گئی ہے باقی بلڈنگ کی ضرورت نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہو؟ سمجھو. پھر اگر بنیاد بچ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے دیواروں کی ضرورت نہیں، دیواریں بن گئی، ستون کھڑے ہو گئے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب چھت کے بغیر گزارا ہو جائے گا. جب چھت بھی پڑ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ دروازے کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. پھر یہ بتاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بنیادیں کمزور ہوں تو بلڈنگ پھر بھی کھڑی ہو جائے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے چلو بنیاد مضبوط ہے تو دیواریں کمزور بھی ہوں تو گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے دیواریں بھی مضبوط ہیں، اوپر چھت کمزور بھی ہو گزارا ہو جائے گا؟ نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بلڈنگ مکمل ہو گئی، اب دروازہ نارمل بھی لگا لو گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، اور دین کی بنیاد ابو بکر ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. اور عمر فاروق ستون ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. اور عثمان غنی چھت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی
علی المرتضی رضی اللہ عنہ. کسی کا گزارا ابو بکر کے بغیر بھی ہو جائے گا، ہمارا نہیں ہوتا. کسی کا گزارا فاروق کے بغیر بھی ہو جائے گا، ہمارا نہیں ہوتا. کسی کا گزارا عثمان کے بغیر بھی ہو جائے گا، ہمارا نہیں ہوتا. رب کعبہ کی قسم، جتنی محبت ابو بکر سے ہے، جتنی محبت عثمان سے ہے، اتنی محبت عمر سے ہے، اتنی محبت علی المرتضیٰ سے ہے، اتنی محبت حسن حسین سے ہے، اتنی محبت امیر معاویہ سے ہے. جب بلڈنگ میں سے کسی ایک چیز نامکمل ہو تو بلڈنگ نامکمل رہ جاتی ہے، مکمل نہیں ہو سکتی. اسی طرح دین بھی مکمل نہیں ہو سکتا. جب پیغمبر نے ایک ایک چیز بتا کر کے بلڈنگ کی تکمیل کر دی، میں کہتا ہوں ہمارے عقیدے کی بھی تکمیل ہو گئی ہے. اب ذرا دوسری طرف توجہ کرنا. یہ لقب تو الاٹ ہو گئے، ایک ابو بکر کو، ایک عمر کو، ایک عثمان کو، ایک حضرت علی المرتضیٰ کو. لیکن اس حدیث کے اندر بھی بولو نبی نے ترتیب کیسے بیان کی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں صرف دو چیزیں نکالنا چاہتا ہوں، ایک ترتیب اور دوسرا یہ لقب کس نے الاٹ کیے ہیں. اس کے اندر بھی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ابو بکر، بنیاد تو گل چل دی ہے نا. کدی کسے پہلے چھت بھی پائیے؟ کوئی پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا نا. پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر علی المرتضیٰ. ان دونوں حدیثوں کے مطابق میرے اور آپ کے پیغمبر نے، بلکہ نبی الانبیاء نے، بلکہ خاتم الرسل نے یہ لقب عطا بھی الاٹ بھی خود کیے ہیں، صحابہ کو دیے بھی خود ہیں، اور ترتیب بھی پیغمبر نے خود بیان کی ہے. تو پھر یاد رکھ، تیرا عقیدہ پیغمبر کے حدیث کے مطابق ہے، تیرا اسلام پیغمبر کے مزاج کے مطابق ہے، تیرا دین پیغمبر کی منشا کے مطابق ہے، تیری عقیدت صحابہ کے ساتھ پیغمبر کی مرضی کے مطابق ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، یاد رکھو شان صحابہ، بس بھائی بس یاد رکھو، شان انبیاء، یاد رکھو. شان انبیاء. تھوڑا سا شور گھر کم ہو جائے نا سپیکر سے ناصر بھائی. اب ذرا سمجھو، میں اس کا خلاصہ نکالنے لگا ہوں. یہ لقب 4 یاروں کو کس نے الاٹ کیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الاٹ کیے نا. اور کب ہوئے؟ آج سے 1400 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے ہوئے. ہن تسی یہ دسو، اے زمینہ لیندے دیندے ہو، ایک بندہ زمین ویچ دیندہ ہے، دوہ زمین لے لیندہ ہے، تے جیڑا بننے نال بننا ہوندہ ہے وہ آدھا نہیں یہ غلط ہویا ہے جی، اے دا حق میرا ہے کیونکہ میں پڑوسی ہوں. تے او کی کردہ ہے؟ عدالت شفا کر دیندہ ہے. بولو شفا ہو جاتا ہے. اور وہ اس میں دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، اب یہ صحیح ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. شفا ہوتا ہے. پاکستانی قانون دے مطابق شفے دی مدت کتنی ہے؟ ہاں جی 3 مہینے. بولو یار، یہ بندے کی آکسن بھائی سارے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا 3 مہینے مدت شفے دی. تے اللہ دے نبی نے لقب کدا الاٹ کیتے ہیں؟ نہیں سمجھے. 1400 سال پہلے کوئی اگر حضرت جی چاہے کہ صدیق تو لقب الاٹ ہونا نہیں چاہیے، فاروق اعظم کو یہ لقب ملنا نہیں چاہیے تھا، عثمان کو یہ لقب ملنا نہیں چاہیے تھا، حضرت علی کو یہ لقب ملنا نہیں چاہیے تھا، تو شفے کی میعاد باقی ہے؟ نہیں سمجھے. شفے کی میعاد ہے باقی؟ نہیں، میعاد ختم ہو گئی. یاد رکھو اب ماننا پڑے گا، پھر گزارا کرنا پڑے گا کہ شفے کی میعاد
ختم ہو چکی. آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے ممبر پہ بیٹھ کے جیسے رب نے چاہا پیغمبر نے اسی طرح دین پہنچا دیا. اب کوئی کہے غلط ہوا تو وہ جل تو سکتا ہے, وہ سڑ تو سکتا ہے, لیکن میرے بھائیوں وہ اس کی منشا پوری ہو سکتی نہیں ہے. اب دین مکمل ہو چکا ہے. جو الاٹمنٹ جس کو ہونی تھی وہ الاٹمنٹ ہو چکی ہے. ہم تو راضی ہیں, صدیق بھی ہمارا, ہم تو راضی ہیں, فاروق بھی ہمارا, ہم تو راضی ہیں, عثمان بھی ہمارا, ہم تو راضی ہیں, مولا علی بھی ہمارا ہے کہ نہیں. اور کوئی یہ کہے کہ یار یہ تو یہ کہتی ہیں, میں پنجابی میں کہتا ہوں, پنجابی بھی سمجھیں دیو نا, میں پنجابی میں کہتا ہوں, کوئی کسے نال رلیا ودوے نا یاری محبت دوستی یا دنیا جی میں لوگ آدھن یار تیرا او دے نال کوئی ایڈا رشتہ ہے اس تو جدا بھی نہیں ہوندا. یہ تانے صحابہ نو مل دے آن تے اس لئے کی لوگ آدھن یار جے ایڈا پیارا لگ دے تا ساکی سینی رال جا. نہیں سمجھے یار ایک دوے نو دیاں دے لائے لے ہو, رشتے تبدیل کر لے ہو. رب غابہ کی قسم یہ فاصلے پیغمبر اور صحابہ کے درمیان رشتوں کے مٹ چکے ہیں. یہ رشتوں کے فاصلے ختم ہو چکے ہیں. صحابہ وہ تھے, رشتے تو دور کی بات, پیغمبر پہ جان دینے کے لیے بھی قربان تھے, بلکہ جانے دے بھی دی ہیں. حق چار یار یہ وہ نظریہ ہے, یہ وہ عقیدہ ہے. حق صحابہ یہ وہ عقیدہ ہے. پیغمبر نے صحابہ کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دے بھی دیے ہیں, صحابہ سے اپنی بیٹیوں کے رشتے لے بھی لیے ہیں. جڑے تانا دین دے آنا جے اتنا سانگا ہی نے تا دیاں وٹا لے ہو. نبی نے دیاں بھی صحابہ نال وٹا لیاں. دسا تفصیل, ابو بکر صدیق کی بیٹی جس کا نام امی عائشہ صدیقہ ہے, میرے پیغمبر کی بیوی ہے. حضرت عمر فاروق جس کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ ہے, میرے پیغمبر کی بیوی ہے. اور پیغمبر کی بیٹی جس کا نام ام کلثوم ہے, حضرت رقیہ ہے, حضرت عثمان کی بیوی ہے. اور پیغمبر کی لاڈلی بیٹی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, حضرت علی کی بیٹی ہے. ابو بکر پیغمبر کا سسر ہے, پیغمبر ابو بکر کا داماد بنتا ہے. حضرت عمر پیغمبر کا سسر ہے, پیغمبر عمر کا داماد بنتا ہے. عثمان غنی پیغمبر کا داماد ہے, پیغمبر ان کا سسر بنتا ہے. حضرت علی پیغمبر کا داماد ہے اور پیغمبر ان کا سسر بنتا ہے. دیاں دے بھی چھوڑیاں صحابہ نو تے صحابہ کولو ہون تا بول, صحابہ کولو لائے بھی لئیاں تے درمیان اچ موڑ کی رہ گیا. کئی گل رہ گئی ہے. اگر ابو بکر صدیق پیغمبر کے گھر میں آنا چاہے پردہ کوئی نہیں, کیونکہ باپ اپنی بیٹی کے گھر میں آ رہا ہے. حضرت عمر نبی کے گھر میں آنا چاہے پردہ کوئی نہیں, کیونکہ سسر اپنی بیٹی, باپ اپنی بیٹی کے گھر آ رہا ہے. حضرت عثمان آئے پردہ کوئی نہیں, اپنے سسر یعنی ماں باپ کے گھر آ رہا ہے. حضرت علی آئے تو پردہ کوئی نہیں, کیونکہ رشتے ایسے ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں پھر پیغمبر دے رشتے پتہ ہی نہیں کتھوں ہوندے. نہیں سمجھے, میں دلیل دے طور تے ایک حدیث پیش کرتا. جب حضرت عثمان کی پہلی بیٹی, آقا کی پہلی بیٹی حضرت عثمان کی پہلی بیوی اس دنیا سے چلی گئی, حضرت عثمان, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عثمان ادھر آ, میری دوسری بیٹی کے ساتھ بھی رب نے عرشوں پہ تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے. جب ابھی عائشہ کا رشتہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کر کے پہلے تصویر دکھائی ہے. پتہ یہ چلا پیغمبر کے رشتے عرشوں پہ رب کرتا ہے. جب رب کرتا ہے
پھر صدیق کو بھی اسلام میں مقام رب نے دیا ہے، عمر کو بھی اسلام میں مقام رب نے دیا ہے، عثمان کو بھی عزت دین میں رب نے دی ہے، علی المرتضیٰ کو بھی یہ عزت رب نے دی ہے۔ دی ہے کہ نہیں دی؟ پھر لوگ یہ کہیں صحابہ صحابت عادل لیکن آل بیت دا تذکرہ نہیں کر دیں، سمجھ آئی بات کو؟ لیکن رب کعبہ کی قسم، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے یہ ویڈیو چل رہی ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی صحابہ سے محبت ہے اتنی ہی آل بیت سے محبت ہے، کوئی فرق نہیں محبت میں، مقام اور نمبروں میں تبدیلی آج کا کوئی مولوی یا کوئی پیر نہیں کر سکتا، لیکن محبت میں سارے برابر ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیار جب نبی سے ہو پھر بغض کیوں علی سے ہو؟ پیار جب نبی سے ہو پھر بغض کیوں علی سے ہو؟ نبی نے جب ہے کہہ دیا کہیں گا میں بھی برملا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر جسے دیکھے آصف کے عقیدہ میں وہ ذات علی ہے۔ کون کہتا ہے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ خدا کی قسم اگر ایک آنکھ صحابہ ہے دوسری اہل بیت ہے، اگر دماغ صحابہ ہے اس میں سوچ اہل بیت ہے، اگر دن صحابہ ہے رات اہل بیت ہے، اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں جتنی اہل بیت سے محبت اتنی اہل صحابہ سے محبت، کیونکہ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت پیغمبر کے گھر والے ہیں۔ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں جن کو کالی کملی والے نے اپنے روزے کا سایہ دیا، نہیں سمجھے؟ اور ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں جن کو پیغمبر نے اپنی کالی کملی کا سایہ دیا، نہیں سمجھے؟ اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں جن کو رب نے کالی کملی والے کے روزے کا سایہ دیا، جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں جن کے سروں کے اوپر کالی کملی کہہ کر کے پیغمبر نے اہل بیت بنایا ہے، کیونکہ صحابہ یارانہ ہے، اہل بیت پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ جو دروازے پہ پہرے دار ہیں وہ بھی مخلص ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی مخلص ہیں، کیونکہ رب نے پیغمبر کو دیے بھی چن چن کر کے ہیں۔ اللہ آخری بات، کون حسن حسین؟ پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہوں، حسن حسین مجمع میں لڑکھڑاتے ہوئے آئیں، نبی اپنی گفتگو کو بند کر لیں، ممبر کو چھوڑ دیں، کھڑے ہو جائیں، مجمع سے اٹھا کر کے ان کو سونگیں، کندھوں سے سینوں سے لگائیں، ان سے پیار کریں۔ کون حسن حسین؟ پیغمبر نماز کے سجدے میں ہوں، حسن حسین کندھوں پہ آ جائیں، پیغمبر سجدے کو لمبا کر دیں، اور حسن حسین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، جنت میں حور و قصور ہیں لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔